جب آپ گھر سے باہر تشریف لائے، کس شان سے تشریف لائے، آپ کی حالت مبارکہ اور آپ کی تیاری کیسی تھی؟ آپ نے زرہ زیب تن فرمائی ہوئی ہے۔ زرہ وہ جنگی دفاعی ہتھیار تھا جو پورے کا پورا جسم میں بطور لباس کے پہنا جاتا تھا، جو گویا کرتے اور قمیض کا کام بھی کرتا تھا، شلوار اور تہبند کا کام بھی کرتا تھا، اور تہبند اور قمیض اور کرتے کے ساتھ ساتھ وہ زرہ تلوار کے وار سے، نیزے کے وار سے بچانے کا کام کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس، دفاعی لباس زرہ پہنی ہوئی ہے، اور آپ کے گردن مبارک میں تلوار آویزاں ہے، شمشیر آویزاں ہے، اور آپ کے دست مبارک میں نیزہ ہے۔ نیزہ اور زرہ اور تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسلح ہو کے، اس طرح اسلحے سے آپ زیب تن ہو کے اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں جاتا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی عرض کرتا جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی ملکیت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی ملکیت میں وہ جنگی ساز و سامان، جنگی ہتھیار رکھے ہوئے تھے جو آپ کی ذاتی ملکیت تھا۔ اتنی کثرت کے ساتھ وہ ذاتی جنگی ساز و سامان، ہتھیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں جو آپ کی ذاتی ملکیت میں تھیں، 9 تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں استعمال ہونے والی 9 تلواریں، جنہیں مشہور تلوار ذوالفقار تھی۔ یہ ذوالفقار تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تلوار تھی۔ ماثور آپ کی تلوار تھی، اور عزب یہ آپ کی تلوار تھی۔ اور عزب ہی سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک کی سلامتی اداروں نے آپریشن شروع کیا تھا، ضرب عزب۔ وہ ضرب عزب اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عزب کی طرف منسوب کر کے رکھا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ذاتی تلواریں تھیں، 5 نیزے، وہ نیزے جو کہ جنگی ساز و سامان میں انتہائی اہمیت کے حامل شمار کیے جاتے تھے۔ 5 نیزے، 6 کمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں ہتھیار تھے۔ خود اور ترکش، 2 خود تھے، 2 ترکش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ڈھال تھیں۔ آپ کی ذاتی ملکیت میں 7 زرہ تھیں۔ اب کیا کریں، آج کی نسل کو تو یہ نہیں پتا خود کیا ہوتی تھی، زرہ سے کیا مراد ہے، ترکش سے کیا مراد ہے۔ بس اتنا تو سمجھ لیں
کہ یہ سارے کے سارے ہتھیار اس وقت میدان جنگ میں اور دفاعی ساز و سامان میں بنیادی اہمیت کے حامل تھے۔ اس وقت کا خطرناک ترین اسلحہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں تھا۔ آپ کے ملکیت میں 9 تلواریں تھیں، آپ کی ملکیت میں 5 نیزے تھے، آپ کی ملکیت میں 6 کمان تھیں، آپ کی ملکیت میں 7 زرہ تھیں اور 2 ترکش تھے، 2 خود تھے، ڈھال تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ہتھیار تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسلحہ تھا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اعلائے کلمت اللہ کے لیے اسلحہ رکھنا بھی عین عبادت، اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا بھی عین عبادت ہے۔ آج ہماری بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ہتھیار کو، اسلحہ کو مجرموں کے ساتھ منسوب کر دیا، اسلحہ اور ہتھیار کو دہشت گردوں کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ جو مجرم ہے وہ اسلحہ رکھے، جو دہشت گرد ہے وہ اسلحہ رکھے۔ نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی کثیر تعداد میں ہتھیار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہتھیاروں کو جنگ کے وقت استعمال فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ گھر سے باہر نکلے، زرہ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، گردن مبارک میں تلوار ہے، اس شان کے ساتھ نبی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تشریف لے جا رہے ہیں۔